السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج یہ 14واں درس جو ریاض الصالحین کی 16ویں اور 17ویں حدیث پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں حدیثیں باب التوبہ کے تحت شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں متن حدیث، ترجمے اور خلاصے۔ حدیث نمبر 16۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارک سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہے۔ وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے، کب میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرے، کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ اسی طرح یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ قیامت تک قبول ہوگی، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت وہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ علامت قیامت میں سے ہے۔ تو قیامت کی علامت ظاہر ہونے سے پہلے کہ سورج پچھم سے نکلے، اس وقت تک توبہ کی قبولیت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس حدیث پاک سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اس بات کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، مگر وہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان جلال و کمال کے لائق ہیں، اور ان کی کیفیت کے بارے میں وہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کے بارے میں یہ سوال نہ کرنا واجب ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ سلف صالحین کا یہی عقیدہ و مذہب ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے فقط اس کی قدرت اور فضیلت مراد لے تو یہ معقول و منقول دلائل کے خلاف ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سورج پچھم سے طلوع ہونے سے پہلے جو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 17۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ غریب الحدیث، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس حدیث سے پاک سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی
توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطی کہ وہ توبہ حالت تمکن و اختیار میں ہو۔ اور اس حالت سے مراد یہ کہ توبہ کرنے والا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، یعنی قیامت کی علامت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سورۃ الانعام آیت نمبر 158۔ ترجمہ: جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ پس جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو پھر سبھی ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند اور مفید نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، ان دونوں احادیث سے صاف صاف جھلکتا ہے اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی بخشش کروائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتا ہے۔ اور ان دونوں احادیث سے جو اور دو موٹی باتیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا اثبات، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہے، اور یہ ضروری ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کے ہاتھ یعنی یدن کا لفظ آیا ہے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اس کے ہاتھ کس کیفیت والا ہاتھ ہے، کس نوعیت والا ہاتھ ہے، کس قسم کا ہاتھ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیا وہ ہاتھ بندوں کی طرح ہے یا کسی اور جانوروں کی طرح ہے، اس کے بارے میں ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ لفظ ید اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے تو ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اس کے ہاتھ مخلوق کی مشابہت میں، اس کے ہاتھ میں یعنی اس کے ہاتھ مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ ہے۔ اسی طرح جب ہاتھ آئے تو اس ہاتھ سے قدرت اور دوسرا قوت وغیرہ ترجمہ یا معنی لے لے تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور صحیح ادلہ و دلائل کے خلاف ہے۔ اور جو سب سے موٹی اور پوائنٹ والی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ توبہ قیامت تک قبول ہوگی، جب تک کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی جو کہ سورج پچھم کی جانب سے نکلے گا وہ نشانی قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ کی قبولیت اللہ کے نزدیک ہوگی۔ اسی لیے عزیزو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے رجوع کرے، توبہ کرے اور گناہوں کی بخشش طلب کرے، ہمیشہ جیسا کہ اوپر کی کئی احادیث میں گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ پھر کسی حدیث میں یہ بھی فرماتا ہے، اے مومنو تم بھی توبہ کرو اور استغفار کرو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں گناہ خطاؤں سے بچا، آمین۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔